على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق اللہ العظیم۔ جنت کے اندر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کون سی چیز جہنم کے اندر لے کر آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کل نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ آج نماز کے چھوڑنے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعیدات ہیں، جو عذابات ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ احادیث کے اندر بے نمازی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت سے سخت عذابات ذکر کیے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سچے نبی نے خبر دے دی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد بھی ہمارے لیے کافی ہوتا، لیکن اتنے ارشادات اور اتنی حدیثوں کے باوجود جس کا ہمیں پتہ بھی ہے، تو ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہمیں نماز کی طرف کتنی توجہ ہے اور ہم کتنا نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لے کہ میں کتنا نمازی ہوں۔ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو کیا میں مسجد میں آتا ہوں یا نہیں آتا، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا، تو اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز کے چھوڑنے کا، کہ کافر جو ہے وہ نماز چھوڑتا ہے اور مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ گویا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے 4 امام ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں بے نمازی جو ہے وہ کافر ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کافر تو ہے لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو ویسے تنبیہ کی جائے۔ اور ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، گناہ گار بہت ہے، یعنی کفر کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، کافر بنتا نہیں ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کے ذمے ہے کہ وہ بے نمازی کو جیل کے اندر قید کر کے رکھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اس کو رہا نہ کیا جائے۔ بے نمازی کی یہ سزا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جو آدمی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ جب پل صراط سے آدمی گزرے گا اس وقت روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس وقت یہ نماز کا نور کام آئے گا۔ یہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اللہ کے ارشاد موجود ہے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو آدمی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی برہان اور نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وکان یوم القیامت مع فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور قیامت کے دن جو بے نمازی ہے یہ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ فرعون کو ہر شخص جانتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا کہ تمہارا بڑا رب میں ہوں۔ اور جو حامان ہے یہ اس فرعون کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا یہ مکہ کے مشرکین میں سے ایک سخت مشرک تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں گھوڑا اس لیے پال رہا ہوں کہ آپ کو اس پر بیٹھ کر قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انشاءاللہ تجھے میں قتل کروں گا۔ چنانچہ جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر یہ ابی بن خلف گھوڑے پر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا تھا اپنے ناپاک ارادے کو لے کر کہ حضور کو ہم قتل کر دیں، تو صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا اس کو آنے دو۔ تو جب وہ آیا ابی بن خلف حضور کے قریب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے برچھا لیا اور اس کو گردن پر مارا، تو اس کو ہلکا سا گردن پر زخم آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر پڑا، پھر چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ اب جو ہے روایت کے اندر آتا ہے اس کے منہ سے آواز ایسی نکلتی تھی جیسے بیل کے ڈکارنے کی آواز نکلتی ہے، اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو انہوں نے مجھے زخم لگایا ہے تو اس کی وجہ سے میں یقیناً مر جاؤں گا۔ اور وہ کہتا تھا کہ اس فرمان کے بعد اگر حضور علیہ السلام میرے اوپر تھوک بھی پھینک دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ آخرکار جب احد کا جو ہے غزوہ ختم ہوا اور واپسی مکہ کی طرف جانے لگے تو مکہ پہنچنے سے ایک دن پہلے راستے کے اندر یہ کافر مر گیا۔ اب دیکھو کافر کو حضور علیہ السلام کے سچے ہونے پر کتنا یقین تھا کہ حضور نے جو فرما دیا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں جو ہے مر جاتا اس سے۔ اس کو اتنا یقین تھا آپ علیہ السلام کے اشارے کے سچے ہونے پر۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فرامین سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان پر عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، معراج کی رات جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی سیر کروائی اور جہنم کے مناظر دکھائے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سر جو ہے نا وہ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو پتھر مارتے ہیں، پھر پھٹ جاتا ہے، پھر جو ہے پتھر اٹھاتے ہیں تو سر ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اور نماز کے اندر غفلت اور سستی کرتا تھا، نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، اس کو آج اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہو رہا ہے، مسلسل تکلیف کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث میں لمبی حدیث ہے، اس کے ایک ٹکڑا میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کو قبر کے اندر 3 عذاب ہوں گے۔ بے نمازی کو سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی یہ جو پسلی ہے نا وہ ایک دوسری میں یوں گھس جائیں گی، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی بے نمازی کی قبر میں، اور تیسرا حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک ایسا خوفناک شکل کا سانپ مسلط کیا جائے گا جس کی آنکھیں جو ہے نا وہ شعلے اگل رہی ہوں گی، انگارے، اور اس کے جو ناخن ہیں اس سانپ کے وہ اتنے جو ہیں لمبے ہیں کہ اگر آدمی 1 مہینہ مسلسل چلتا رہے تب جا کر وہ ختم ہو، اور اس کی جو آواز ہے وہ بجلی کی کڑک کی طرح ہے، گرجدار آواز۔ وہ سانپ جو ہے بے نمازی سے کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تو نے صبح کی نماز قضا کی ہے تو اس کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک میں تجھے ڈستا رہوں، اور زور کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے اس سے لے کر سورج کے یعنی کہ جب طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر زور تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں، اور عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے زور سے لے کر عصر تک، مغرب کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر سے لے کر مغرب تک، اور عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء سے مغرب سے لے کر عشاء تک، اور صبح کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء سے لے کر صبح تک میں جو ہے تجھے ڈستا رہوں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ بے نمازی کو ڈستا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بے نمازی 70 ہاتھ نیچے زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، پھر اوپر ابھرتا ہے، پھر وہ ڈستا ہے، اسی طرح قبر کے اندر اس کو جو ہے عذاب ہوتا رہے گا۔ اور بھی عذابات ہیں لیکن قبر کے اندر جو عذاب بیان فرمائے ہیں وہ یہی 3 ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہے لم لم، اس کے اندر جو سانپ ہیں وہ اتنے موٹے ہیں جتنی اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور ان کی جو مسافت ہے لمبائی ہے وہ 1 مہینہ کی ہے، یعنی 1 مہینہ اگر آدمی چلتا رہے تب ان کی لمبائی ختم ہو،
اور اس کے اندر اس وادی کے اندر جو عذاب ہوگا ان سانپوں کے ذریعے سے وہ بے نمازی کو ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام کو فرمان ہے جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے جب الحزن، یعنی غم کا کنواں، اس کے اندر وہ بچھوؤں کا گھر ہے، بچھو رہتے ہیں اس میں، اور آپ نے فرمایا ایک ایک جو بچھو ہے نا اس کی لمبائی اور اس کی جو جسامت ہے وہ خچر کے برابر ہے، اور اس کے اندر بھی بے نمازیوں کو عذاب ہوگا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو دیکھیں میں نے اپنی کوئی بات بھی نہیں کی، قرآن سے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کے اندر آئے ہو، تمہارے جہنم میں آنے کا کیا سبب ہے، تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے بھی بہت سے اعمال ہیں کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باقی بھی، لیکن پہلی بات وہ یہی کہیں گے کہ ہم چونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کے سچے جو فرامین ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کو جو سن کر نا آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ تو جو سچا مسلمان ہے جس کو آپ علیہ السلام کے ارشادات کے سچا ہونے کا یقین ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ ان فرامین کو سن کر کوئی ایک نماز بھی قضا نہ کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله أجمعين.